بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم نادر رضوی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ وہ یہ کہ یہ وہ نام ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پارے جگر اور دختر شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ یوں تو ان کے تمام نام ہیں: انسیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، بطول، زہرا، تمام نام ہیں اور ہر نام کی اپنی ایک صفت ہے۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے حیات طیبہ کا ہر قدم ایک نئے باب کو کھولتا ہے، اور جو ہماری زندگی کی کو ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہمیں خرامہ ہم لوگوں کی یہ گفتگو چلتی رہے گی، اور بھی ایپیسوڈ میں باقی باتیں ہوں گی، لیکن یہاں پر جو مجھے بات کرنا ہے خاص وہ یہ کہ بہت بڑی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کا نام بہت اچھا رکھے۔ جب ہم مولائی ہیں، جب ہم شہدائی ہیں، جب ہم حسینی ہیں، جب ہم فاطمی ہیں، تو ہم کو نام بھی ویسے ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے اور پوری زندگی پر ناموں کا اثر پڑتا ہے، اتنا کہ ان کی کامیابی، کامرانی، ان کی ترقی سب منحصر ہوتی ہے عمل اور اعمال پر بھی، لیکن بہت کچھ منحصر رہتی ہے نام پر۔ تو میں ابھی آپ کے خدمت میں کوئی ایک واقعہ بھی پیش کرنا چاہوں گی، مگر یہ وہ نام ہے، نام فاطمہ، کہ جس کو زبان پر لب کشائی کرنے سے زبان تھراتی ہے، لکھنا چاہو تو قلم تھر تھراتا ہے، اور کہہ دوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بی بی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے، بی بی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے کہ حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو محتاج تعارف نہیں ہے شہزادی، مجھے نام کا تذکرہ کرنا ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھیے، خاص کر لڑکیوں کے نام شہزادی کے ناموں پر رکھیے، اور لڑکوں کے نام محمد اور اپنے اہل بیت علیہم السلام سے ہی نام کو نکالا کریے، رکھا کریے۔ تو ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ مرزوق ایک بہت اچھے مرثیہ نگار تھے، مرثیہ پڑھتے بھی تھے، بہت زبردست، بہت اچھا مرثیہ پڑھتے تھے۔ تو وہ عراق میں، تو ان کو لوگ بلاتے تھے تہران میں، لیکن وہ جا نہیں پاتے تھے۔ تو ایک دن دیکھیے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ذاکر کی اہمیت ہے، تو ذکر حسین جو جہاں سے بھی کرتا ہے، چاہے وہ سوز پڑھ لائے، چاہے نحوہ پڑھ لائے، چاہے مرثیہ پڑھ لائے، چاہے، تو وہ سب اپنے اپنے انداز میں ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ بلاتے تھے یہ نہیں جا پائے، تو ایک دن امام حسین علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور انہیں نے کہا کہ مرزوق جاتے کیوں نہیں ہوں؟ تو بس خواب میں انہوں نے دیکھا اور وہ فوراً تہران گئے، مرثیہ ساری زندگی مرثیہ ہی پڑھتے رہے، بہترین مرثیہ۔ اور اس کے بعد جب ان کا وہیں کے ہو کے رہ گئے، جب ان کا آخری وقت آیا تو انہی نے اپنے ایک دوست کو بلایا جو بہت عزیز دوست تھا۔ دوست کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انشاءاللہ کبھی اور کسی وقت اس پر بھی بات ہوگی، زندگی رہی تو ایک خاص دوست کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تم سے ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں بتاؤ۔ راز تو انہی نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں،
تینوں کا نام ایک کا نام رازیہ، ایک کا مرضیہ، ایک کا فاطمہ ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ اور میں ابھی بہت علیل تھا اور شدت بخار سے میرا حلق سوکھ گیا تھا، مجھے پانی کی طلب تھی، بہت حلق سوکھ رہا تھا، بس پانی دل چاہتا تھا مل جائے۔ تو میں نے اپنی جانتے ہیں انہیں نے اپنے دوست کو کیا راز بتایا؟ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی، کہا رازیہ۔ جیسے ہی میں نے کہا رازیہ تو ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، مگر حیا نے کچھ کہنے نہیں دیا، میں کچھ نہ کہہ سکا، میں نے دیکھا مگر میں نے کچھ کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا مرضیہ، جیسے ہی میں نے کہا مرضیہ تو وہ بیوی اور نزدیک آئیں، تو میں خاموش ہو گیا، مگر ادھر پیاس تھی کہ بس حلق سوکھا جا رہا تھا۔ تو میں نے ایک بار پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو آواز دی، میں نے کہا فاطمہ۔ جیسے ہی میں نے کہا فاطمہ، بس شہزادی تشریف لائی اور کہنے لگی مرزو میں ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے میں مجلسوں میں پڑھتی ہوں کہ چین و سکون دنیا کی تمام رنگینیوں میں نہیں ہے، دامن اہل بیت جس نے تھام لیا اس کا دین اور دنیا دونوں بن گئی۔ اور انسان جب تنہا ہوتا ہے سوچتا ہے ہم تنہا ہیں، جب نیک ہوتا ہے، جب اچھا ہوتا ہے، جب حق پر ہوتا ہے، جب سچ پر ہوتا ہے تو تنہا ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، بالکل کبھی جو حق پر ہے، جو سچ پر ہے، اس کو اپنی تنہائی کا کبھی احساس نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے یہ مان لیا، جس نے یہ جان لیا کہ یہ 14 کیمرے ہمارے سارے عمل کو ہر وقت 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمیں جب حق پر ہوتے ہیں تو کسی بھی تکلیف میں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو، ان کی موجودگی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ شہزادی نے کہا مرزوق میں ہوں نا، تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا بی بی، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت سے میں کیا طلب کروں؟ میری حیا مجھے اجازت نہیں دیتی۔ تو شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے کہا مرزوق پوری زندگی تم نے میری خدمت کی ہے، میرے لال کا تذکرہ کیا ہے، آج تمہیں ضرورت ہے تو میں ہوں۔ اور انہی نے پانی کا گلاس، غضب خدا کا سوچ سکتے ہیں آپ، انہی نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ اور مرزوق کہتے ہیں کہ میری عادت ہے بچپن سے جب بھی میں پانی پیتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کو ضرور یاد کرتا تھا اور سلام بھیجتا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی بیٹے کا نام سنا شہزادی گریہ کرنے لگی، رونے لگی اور کہا مرزوق مرثیہ نہیں سناؤ گے؟ کہا بی بی میں بہت علیل ہوں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ابھی نہیں پڑھنا، لیکن یہ آپ کا حکم ہے، میں ضرور سناؤں گا۔ لیکن بی بی حکم کیجئے، میں کس کا مرثیہ سناؤں؟ آپ جانتے ہیں ہر ماں کو بیٹے کا درد پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس بات کا درد ہے۔ جانتے ہیں آپ، بی بی نے کہا، بی بی نے فرمایا کہ جناب علی اصغر کے مصائب سناؤ، مرثیہ سناؤ۔ عزاداران امام،
مولا آقا حسین کے صدقے میں اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں ہم لوگوں کی بھی توفیق ایسی ہو، ایسے عمل اور ایسے اعمال ہو جائیں کہ بیوی سے ہم لوگوں کی بھی ملاقات ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نہیں دیکھا، میرے سامنے بات ہو رہی تھی، ملاقات تھی بیوی سے۔ تو بس جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، باب الحوائج ہے، اور جب کہیں دعا نہیں پوری ہوتی ہے تب یہاں پر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ننھے مجاہد سے، ننھے مجاہد سے دعائیں مانگتے ہیں، مولا ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کروائے اور باب الحوائج کے بھی روزے کی زیارت ہو انشاءاللہ، اور بی بی کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ ہر وقت دعا کریے، وہاں نہ سایہ ہے نہ سائبان ہے، مولا ضرور توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو اور بی بی کا روزہ تعمیر ہو۔ سب کے لیے نازف شاہ کی بہت سی دعائیں ہیں کہ مولا کی ضمانت میں سب کو دیا، مولا شاد اور آباد سب کو رکھے، مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ نام کا اثر ہوتا ہے، اپنا نام، اپنے بچوں کا نام شہزادی کے گھرانے کے اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ہی رکھیے۔ والسلام۔